حضرت علی خلیفہ بنے ہیں، کوفے کی جو جامع مسجد ہے وہاں خطبہ دے رہے ہیں، ہزاروں آدمی سرمن سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خارجائش بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈسٹرب کر رہے ہیں، خطبہ نہیں دینے دے رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ مولا علی پلپٹ پہ گئے ممبر پر، اور جانے کے بعد ان لوگوں کو کہا کہ تم یہاں آتے ہو میری نماز اف اف اف۔ مسلمانوں کو سب سمجھتے ہیں، اسلام کو کوئی نہیں سمجھتا۔ دیٹس دا ٹریجڈی۔ اب اسلام کو میں سمجھا رہا ہوں، اسلام کا حاکم ہے، خلیفہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، تم مجھے سرمن دینے نہیں دیتے، مگر اسلام میں آزادی ہے، اسلام میں لبرٹی ہے، اسلام میں فریڈم ہے، میں یہاں کا حاکم ہوں، میں یہاں کا رولر ہوں، مگر مسجد میں تمہارا آنا روکا نہیں جائے گا۔ سن لیجئے، اسلامک تھاٹ آف فریڈم، تمہارا اس مسجد میں آنا روکا نہیں جائے گا، سرکاری ٹریجری سے جو تمہاری ہیلپ ہو رہی ہے وہ روکی نہیں جائے گی، مگر اسے میری ویکنس نہ سمجھنا۔ پھر آپ نے یہاں پر ہاتھ رکھا جہاں تلوار بندھی ہوئی تھی، کہا میری ذات کے اوپر ظلم کرو گے تو میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں کوئی پابند نہیں رہوں گا، لیکن اگر تم نے کمزور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا، اتیاچار کرنا شروع کر دیا، تو میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن نے بتایا کہ اللہ ہر گناہ کو سہن کر سکتا ہے، مگر اتیاچار اور ظلم کو سہن نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ریپریزنٹیو کی حیثیت سے میں تلوار کھینچ کر تمہارے سامنے آ جاؤں گا اور تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ وہ ہوا کہ جب ان خارجائش نے عورتوں کو پکڑ کر، جو پریگننٹ عورتیں تھیں جس کے پیٹوں میں بچہ تھا، ان کا پیٹ پھاڑ کر ان عورتوں کو مارا، ان بچوں کو حلال کیا اور ذبح کیا، تب پھر جنگ نہروان ہوئی۔ اور جنگ نہروان میں اس زمانے کے جتنے خارجائش تھے ان سب کا قلع کما کر کے ان کی بوٹیاں اڑا کر ابن ابی طالب میں رکھ دیں، اس لیے کہ اسلام سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اتیاچار برداشت نہیں، بس۔